مقعد صدق عند مليك مقتدر. درود محمد و اہل بیت محمد. مالک ظہور میں تاجیر کے لیے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت. تمام مومنین کی مشکل کشائی، حاجت روائی اور بیماروں کی شفائی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت. موسم اثر انداز تو نہیں ہے طبیعت ہو. سورہ مبارکہ قمر کا اختتامیہ تلاوت کیا ہے میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل آخری دو آیتیں ہیں اور انہی پہ سورہ قمر اختتام پذیر ہو رہا ہے. کوشش یہی ہے، مختصر ہی کوشش کروں گا بیان ہو. اور پچھلے میں خمسہ پڑھ رہا تھا لاہور میں، احسان شاہ جی پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل مجھ سے فرمائش کر رہے تھے اسی موضوع کی. میں نے تفصیل وعدہ کر لیا تھا. فرمائش کیا تھی یہ ابھی 2-4 منٹ میں پتہ چل جائے گا آپ کو. میں اپنی مرضی سے نہیں، اسی فرمائش کی تکمیل کے لیے کچھ کہنا ہے، اور اتنا کہنا ہے جتنا آپ نے سننا ہے. پچھلے چہرے بھی میری نظروں کے حصار میں ہیں، آپ نے بھی ہوں کرنی ہے. سورہ قمر میں ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا ان المتقین فی جنات و نہار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اسی پہ سورہ قمر ختم ہو رہی ہے. جنت میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات، فی جنات نہیں جمع کا صیغہ ہے، وہ باغوں والی بہشت میں ہوں گے. وَنَہَارٍ، اور اس میں نہریں چل رہی ہوں گی. فی مقعد صدق، اور پھر ان متقین کو صدق کی ہم نشینی ملے گی. صادق کی نہیں، صدق کی مصدر ہے. فی مقعد صدق، انہیں صدق کی ہم نشینی ملے گی، یعنی اس صدق کے یہ قریب ہوں گے. عند ملیک مقتدر، اور وہاں جہاں یہ متقین ہوں گے وہاں تخت پہ ایک قدرت والا ملیک بیٹھا ہوگا. عند ملیک مقتدر، وہ جو ملیک ہوگا، دو لفظ ہیں لغت عربی میں جی. ایک تو ملک ہے، ایک ملیک ہے. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، کہتے ملیک بھی بادشاہ کو ہیں، لیکن ملک اور ملیک میں یہ فرق ہے، جو تخت و تاج کا محتاج ہو وہ ملک ہوتا ہے، جو بے تاج بادشاہ ہو وہ ملیک ہوتا ہے. ملک بابا جی ملیک. اچھا تبصرہ آج بھی آپ سے یہی ہوتا رہا، اور احسان شاہ جی کی فرمائش بھی اسی موضوع پہ تھی. ملک اور ملیک. فرمایا متقین کو باغوں والی جنتیں ملیں گی جس میں نہریں چل رہی ہوں گی، اور پھر انہیں ایک صدق والے کی ہم نشینی ملے گی، اور وہاں مسند اقتدار قدرت پہ ایک ملیک بیٹھا ہوگا. ملیک بے تاج بادشاہ، جو تاج کا تخت کا محتاج نہ ہو. مسئلہ یہ ہے، اب مجالس کے ماحول میں بھی عادت یہی بن گئی ہے، خطیب وہی آیت پڑھے جو آپ کو پہلے آتی ہو. موضوع بھی اچھا لگتا ہے، ہاں بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے یاد ہے. تو صرف گنتی کی کوئی 20-21 آیتیں آل محمد کے حق میں نہیں. خود میرے چھٹے امام فرماتے ہیں وَنَحْنُ
کیا کہا نحن مستدر فی نکت القرآن من یقدر ان یرا ورا الحجاب فقد رآنا. فرمایا قرآن کی صرف ایک آیت کی بات نہ کرو، ہم ہر نقطے میں چھپے ہوئے ہیں، بس تمہیں دیکھنے کا ہنر رکھا ہے. تو یہ کوئی نئی آیت نہیں ہے، آیت قرآن کی ہے، سورہ قمر ہے، اور کتنا سادہ سا حوالہ ہے، آیت کا نمبر بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. انہی آیات میں سورہ قمر ختم ہو رہی ہے. فرمایا متقین کو جنتوں والی، باغوں والی جنت، اس میں نہریں چلیں گی، صدق والی مسند کی ہم نشینی، اور وہاں ایک ملیک ہوگا جو قدرت والا ہوگا، وہ تخت پہ ہوگا. ہمارے ہی قبلہ کی یادش بخیر بزرگ بیٹھے ہوئے بابا جی جو ہمارے قبلہ کی ہم نشینی جنہیں ملی ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جنت میں جانا کمال نہیں، جنت میں جانا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جنت کے مالک تمہیں قریب بیٹھنے دیں. سمجھ میں آئی ہے میری گزارش یا نہیں؟ کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے نا جنت کے 7 طبقات ہیں، تو یہ کوئی 7 منزلیں نہیں ہیں، یعنی کوئی 7 سٹوری بلڈنگ نہیں ہے جنت. یہ 7 منزلیں ہیں ہی یہی کہ ایک طبقہ قریب ہوگا 14 کے، ایک ان سے تھوڑا دور، ایک ان سے اور دور، ایک ان سے اور دور، یہی ہے 7 طبقات. تو یہ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ یہ صرف جنت میں نہیں ہوں گے، یہ قدرت والے کی تخت کے قریب ہوں گے. ملیک سمجھ میں آ گیا کہ ایسا بادشاہ جسے کسی تاج و تخت کی احتیاج نہ ہو، جو مٹی پہ بھی بیٹھا ہو تو مٹی کو آدم بنانے کا ہنر جانتا ہے. یہ ہے قدرت والا بادشاہ. کسی ملیک کو اگر مؤنث میں ڈالا جائے، جاگے گا میرے جان دیکھیے گا، کسی لفظ ملیک کی اگر تانیث کی جائے تو تانیث بنتی ہے ملیک کا. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب سننے کی عادی ہو چکا ہے تھوڑا ذہنوں کو آگے بھی لے جاؤ. 3 سال سے میں تو مرید کے کا بھی ماحول بنا رہا ہوں. خدا جو کہنا ہے شاید ابھی وہ 5 سال دور ہو. پہلے ذہن کی زمین کو تیار کرو. ملیک کا مؤنث ملیکاتن، اور ملیکاتن عرب لقب ہے جناب خدیجہ کا. پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں موضوع سے متعلق. ملیکۃ العرب یا ملیکۃ العالمین یہ لقب ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا. تو اب قرآن کی آیت نے یہ بتایا کہ اگر جنت میں مردوں کو تخت ملے گا کسی ملیک کا تو یہ ماننا پڑے گا مستورات میں تخت پہ فاطمہ کی موت رکھی ہوگی، کیونکہ یہ ملیکہ ہے. اگر مردوں کو ملیک کی ہم نشینی ملے گی تو مستورات کو ملیکہ کی ہم نشینی. ذرا تصور تو کرو کہ جہاں بطول بیٹھی ہو وہاں یہ بی بی تخت پہ بیٹھی ہوگی. بابا جی کی چاہت اور احسان شادی کی چاہت آج مل گئی ہے. پچھلے 6 دنوں سے کہہ رہے تھے، کہیں میں نے 2 جملے پڑھے تھے تو تب سے مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاں پڑھنا ہے. میں ان کی فرمائش پوری کروں، مجھے یہ نہ دکھ ہو کہ میں پھر غلط وقت پہ بات کہنے لگا ہوں. مزاج زمین تیار ہے. اس بی بی کی ذات قدسی صفات کا اندازہ اسی سے لگا لیجیے کہ یہ وہ پہلی ذات قدسی صفات ہے جس نے محمد کی خلوت کو جلوت بخشی. میں بالکل موضوع کے قریب کہنے لگا ہوں. یہ پہلی بی بی ہے جس نے اس کے حبیب کی خلوت کو جلوت بخشی، اور یہ بھی اسی بی بی کا مقام ہے
کہ محمد مصطفیٰ آقا دو عالم کی حسنین کے پاکلانہ کی یہی پہلی اور آخری شادی ہے. جو ایسے پھر دوہرا دیتا ہوں. آقا دو عالم کی آقا نامدار کی یہی پہلی اور بزرگوں نے پوچھا تھا یہ شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ جو بابے اندر پتر شادی ایک ہی ہوتی ہے، بابو نکاح ہی بندے کر دینے. شادی اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مزاحن کہا، انہوں نے کہا شادی وہ ہوتی ہے جس میں سارے شریک ہوں، نکاح وہ ہوتا ہے جس میں دلہا خود گواہ لگتا پھرے. بات کو یہاں لکھیے گا کیا فرق ہے. وہ کہتا ہے یہ ایک ہی شادی ہے کہ جس میں محمد بارات لے کے گئے، اس کے بعد جتنی بھی ہیں لوگ خود چھوڑ کے جاتے ہیں، محمد کہیں نہیں گیا. بہت یہ ہے جو تاریخ پہ جن کی نظر ہے، بات انہیں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ خود آگے چھوڑ کے جاتے رہے. محمد جس ذات کے لیے، بلکہ ایک جملہ ابھی یہ پہلے جملہ بھی نہیں پڑھا ہے اسلام بھائی، پہلے یہ جملہ پڑھا بھی نہیں، ابھی آیا ہے کہنے لگا ہوں. کائنات میں دو ہی تو ذاتیں ہیں جن کے لیے محمد کو چڑھ کے جانا پڑا. جب معراج کی شب اللہ کے لیے چڑھ کے گیا یا شادی کے لیے خدیجہ کے پاس چڑھ کے گیا. سبحان اللہ. ابھی محفل میں بھی تذکرہ ہو رہا تھا خالق خلاق کے عالمین میں حدیث شرح رسالت باب کی سرکار یہ سنی کتابوں میں ہے. سرکار فرماتے ہیں ما قام الدین الا سیف علی ومال خدیجہ الکبریٰ. فرمایا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا. دین کھڑا ہوا ہے دو چیزوں پہ. کاش میرے سامنے کم از کم تلبیحات کو جاننے والا طبقہ ہوتا، پھر اسے لطف آتا. میں نے کہا کیا ہے، کم از کم سطوحات کے لوگ ہوتے تو اسے لطف آتا. روایت تو پڑھی گئی لیکن اسے پھر سنیے. فرماتے دین پاؤں پہ کھڑا ہی نہ ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا، علی کی تلوار نہ ہوتی. پھر سن لیجیے، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا. یعنی دین کھڑا ہوا ہے دو چیزوں سے، علی کی تلوار پہ، خدیجہ کے مال پہ. نہیں سمجھے؟ یہاں رسول اللہ نے علی کی تلوار اور بی بی خدیجہ کے مال کو برابر گنا ہے. اب ماننا پڑے گا اگر علی کی تلوار عرش سے آئی ہے پھر خدیجہ کا مال بھی زمینی نہیں تھا، یہ بھی عرش سے آیا ہے. وہی کام خدیجہ کے مال نے کیا. تیرا دین اگر کھڑا ہوا ہے اس بی بی کے مال پہ، ماننا پڑے گا اس کے مال کی تاثیر آج تک باقی ہے. جب تک دین رہے گا خدیجہ کے مال کا اثر رہے گا، علی کی تلوار کا اثر رہے گا. عقد کیا تھا آقا نے پاک معظمہ سے، بسم اللہ، اس پاک بی بی سے. کیا بات، خود پیغام بھیجا تھا بسم اللہ، جناب سیدہ نے. بسم اللہ. قبول کیا گیا تو اس بارات کے کیا کہنے، بسم اللہ. جس کا چوبدار حمزہ ہو. جاگیے یہ جملہ جو میں اب کہنے لگا ہوں یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں. بارات نکلی تھی نا بسم اللہ. قصر شیبہ سے. جو واہ واہ، کیا بات. پورے حجاز میں دو ہی غریب خاندان تھے، جو پورے حجاز میں
یہ دو ہی مسکین خاندان تھے اور ان دونوں مسکین خاندانوں کے کافر تھے. امیروں کی جھوپڑیاں تھیں. بسم اللہ بسم اللہ. دو غریب خاندان تھے جی. ایک خاندان کے گھر کا نام تھا قصر شیبۃ الحمد بسم اللہ. اور ایک خاندان کے گھر کا نام تھا قصر ابیت. قصر شیبۃ الحمد سے مصطفیٰ کی بارات چلی تھی. قصر شیبۃ الحمد تک یہ بارات گئی تھی اور سب نے یہی لکھا ہے. آگے آگے ہاتھوں میں نیزہ اٹھا کے حضرت حمزہ اعلان کر رہے تھے یا اہل الحجاز. جاگے خدا کے لیے یا اہل الحجاز حلموا حلموا الى خطبۃ محمد ابن عبد اللہ. اے حجاز والو عبداللہ کے بیٹے کی شادی کی جانب آ جاؤ. وعلیکم وعلیکم لن تعقلوا احد منکم ولم یشرف. اور تم پہ واجب ہے آج سے اگلے 40 دن تک نہ کوئی اپنے گھر میں کھانا بنا سکتا ہے نہ کوئی پانی پی سکتا ہے. پورا حجاز کھائے گا بھی ہمارے گھر سے. غریب لوگ تھے. غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھلا سکتے ہیں. میں یہ جملہ تنزیہ کہہ رہا ہوں اور یہ جو دیہات کا ایک ماحول ہے آپ سب ڈیرے دار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی باہر سے اجنبی آئے تو وہ مسکین کے گھر جاتا ہے کہ یہاں سے ضرور ملے گا. ایسے ہی مکے میں چودھری بڑے تھے. چودھریاں دیا بھی دو قسم ہوندیاں نے تے پنڈ دی گل کر کے تسی تے بہت سمجھو گے لیکن چودھریوں کی بھی دو سرداروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوندے نے میلے دے چودھری. ابھی بھی تھوڑا بہت رواج ہے بچ گیا پتہ نہیں. میلے ٹھیلے لگتے تھے تو وہ میلوں میں جو ٹھیے لگواتے تھے وہ بھی چودھری ہوتے ہیں. اور جب وہ میلہ ہوتا تھا تو اسی گاؤں میں کچھ گھر ہوتے تھے جو صرف کھانا پکاتے تھے آنے جانے والوں کے لیے. مکے میں میلہ لگتا تھا یہ زمانہ جاہلیت سے. اس میں ابو سفیان جو ہے وہ بھی چودھری تھا. وہ لگواتا تھا میلے ٹھیلے. ٹھیلے لگانے والا بندہ کتنا کو موزد ہوتا ہے تمہارے تو دکھی نہیں گا. اور یہ میں نے یہی پڑھا ہے وَقَانَ. جاگیے گا خدا کے لیے. اور لکھنے والے کون ہیں؟ ابن عساکر سنی عالم اور رہے. وہ کہتے ہیں وَقَانَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي طَالِبٍ يَجْلِسُوا مَعَ جِدْرَانِ بَيْتِ اللَّهِ. عبداللہ اور ابو طالب دونوں بھائی کعبے کی دیوار کے ساتھ مسند لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور یہی کہتے عقیل طالب کوئی بھی آیا ہوا مہمان بھوکا واپس نہ جائے. غریب آدمی تھے. دکانیں نہیں لگواتے تھے جس کی ٹیک کا نام کعبہ ہو اسے عمران کہتے ہیں. یعنی بیٹھتے تھے بیت اللہ کے ساتھ. جس کی مسند کا نام بیت اللہ ہو. دونوں بھائی ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے. جاگے گا خدا کرے. اور پھر اعلان کرتے تھے کوئی بھوکا واپس نہ جائے کیونکہ یہ غریب تھے. تو غریبوں کی عزت تنگ سمجھیے گا. بارات قصر شیبۃ الحمد سے نکلی. قصر ابیس تک جانا تھا. قصر شیبۃ الحمد سے قصر ابیس تک پہنچتے پہنچتے عرب کے بڑے بڑے فقیر امیر ہو گئے. غریبوں کی بارات تھی تو سبحان اللہ. درود پڑھ لیجیے حضور
पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी बिस्मिल्लाह। समझ नहीं आई। कह रहे हैं कि आयत मुबारका जो आपने पढ़ी थी उसका मफहूम बयान करें। जी मैं उसी का मफहूम बयान कर रहा हूँ। मुक्तदर वाले मर्द हस्ती का सुन लीजिए या मस्तूर का सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह। जी मैंने कहा था मलिक मुक्तदर, और क्योंकि मेरा मलिक मुक्तदर नहीं, और अगर आपने कह दिया है तो मैं कह देता हूँ मलिक मुक्तदर। जी 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 मैं यही सुना देता हूँ। मैं किस किस की फरमाइश? ये थोड़े हो गए किसी जियो लोगों से कोई गल होगी जी मैं पढ़ना है, मैंने वो सुन लो। वो एक जुमला मैं आपके कहने पे कह देता हूँ, और फरमान भी किसी आम का नहीं, सरकार अस्करी बादशाह का है। पूछा गया सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूछा गया कि मौला मलिक मुक्तदिर है कौन? ऐसे कर ले, एक अशरा रख लो, मैं तो पहले ही तरस रहा हूँ। होना तो यही कहेगा, मशरा होना चाहिए। अभी मैं तसल्ली के लिए दो जुमले कह देता हूँ। पूछा गया मन हुआ मन जालिसा, ये इस तख्त पे जो बैठा होगा कौन होगा? फरमाते हैं मा हुआ इल्ला जब एक फज़ाइल को भी मुकम्मल नहीं लिख सकते। सवाल ये है क्या ये सारे फज़ाइल बयान कर दिए गए? नहीं किए। तो फिर मकसद क्या है? यही मकसद है। ये जन्नत में जो जाओगे, जन्नत मकाम अजर है, मकाम अमल नहीं। ठीक है, वहाँ अमल नहीं करना पड़ेगा, अजर है। ना नमाज, ना रोजा, ना तस्बीह, ना कुछ भी नहीं। बंदा बोर नहीं हो जाएगा, नहीं जाएगा बोर। यही तेरे 11वें इमाम फरमा रहे हैं। फरमाते वो जो मेरे नाना ने कहा था कि अली के फज़ाइल खत्म नहीं हो सकते, कायनात की सांसें रोक सकती है, बस अली तख्त में बैठ के अपने वही फज़ाइल सुनाते रहेंगे, ना फज़ाइल खत्म होंगे ना बढ़ेंगे। मलिक मुक्तदिर। छठे इमाम फरमाते हैं जब जन्नत में जन्नती बैठेगा ना, उसकी झोली में एक कप जो है खत गिरेगा, एक रिसाला। उस रिसाले पे लिखा होगा मिन हय्यिल क़य्यूमिल लज़ी ला यमूत इला हय्यिल क़य्यूमिल लज़ी ला यमूत। ये रुका उस हय्युल क़य्यूम की जानिब से है जिसे मौत नहीं आनी, और ये रुका इस हय्युल क़य्यूम की जानिब है कि अब इसे भी मौत नहीं आनी। जन्नत में मौत नहीं है। बिस्मिल्लाह जियो। फरमाया जैसे वो था उसने अब इसे अपनी सिफत का मज़हर बना दिया। जियो जियो। अब ये जो जन्नत में पहुंच गया है, ना बीमारी, ना दुख, ना मौत, ना फना, यहाँ बका ही बका। जन्नत में बका ही बका है। सब्र करो, जिसकी विलायत बंदे को अल्लाह की सिफत का मज़हर बना दे। बस समेटने लगा हूं, इतना ही मैंने पढ़ना था। तो मलिक इतना ही, और मलिका मुक्तदिर। ये बारात चली, उन दो जुमले में इधर भी सुना दी। बारात चली, जो मैं सुनाने लगा हूँ वो लुत्फ आएगा। तो आगे आगे हजरत अबू तालिब थे। बिस्मिल्लाह। वाह क्या बात। व तसद्दुका, जागिएगा खुदा के लिए। दीनारन ज़हबिय्यन, सोने के सिक्के हजरत अबू तालिब उछाल रहे थे। सोने के सिक्के शादियों पे मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ,
یہ نہ سمجھیے گا کہ میں لفاظی کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ یہ لفاظی ہے، نہ مبالغہ آ رہی ہے، نہ حاشیہ آ رہی ہے۔ سکے یوں پھینک رہے تھے، لوگ امیر ہو رہے تھے۔ علامہ الفنودی کہتے ہیں کچھ سکے یوں اچھالے ہوا میں، آدھے واپس آتے ہیں، آدھے رک جاتے ہیں، آدھے آتے ہیں، آدھے رک جاتے ہیں۔ دیکھا وہ افلاک میں ایک نورانی پیکر ہے جو وہی اٹھا رہا ہے۔ کہتے ہیں کون ہو تم؟ انا سید الملائکہ، انا سید الملائکہ، میں ملائکہ کا سردار ہوں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ اٹھا کیوں رہے ہو؟ جاگیے گا خدا کے لیے۔ ایک جملہ اور پھر میں 2 جملے اور اس کے بعد کہنے ہیں۔ میں نے کہا انی اخذت تصدق محمد المصطفیٰ لاسرع الطیران، میں محمد کا صدقہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ پرواز میں تیزی آ جائے۔ یہ میں رجب میں واپس پاکستان دوبارہ آؤں گا، بسم اللہ جیو۔ پھر اشرا ہونا چاہیے۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کسی ولی کے مقتدر پہ پڑھوں گا، تو میں 6 رکھ لینا، میں 6 پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، بندہ دلیر ہو کے اعلان اشرا ہی کر چکے ہیں کہ میں بھی کینیڈا 2 اشرے پڑھ کے آیا ہوں۔ میرے اپنے ہی دوست کہنے لگے، انہوں نے کہا تین چنگا کام آتا ہے مجلساں پکیاں کرن دا، ایک پڑھو کہ اشرا پکا پکا کرو۔ ادھار رہا جو مجھے کہا تھا احسان شاہ جی نے، اس کے 2 جملے سن لیں، چلے ایک سن لیں، ٹھیک ہے؟ میرا یہی فضائل ہے، ایک میں سناؤں گا، دوسرا اگر آپ سب نے مجبور کیا تو سنا دوں گا، تیسرا اس سے زیادہ مجبور کیا تو وہ بھی سنا دوں گا۔ ابھی تک جو احسان شاہ جی میں بھی سنا ہے وہ 2 ہیں، 2 ہی پڑھے تھے جی۔ یہ بیسیکلی ہے 14 جملے، 7 اور 7 14 جملے کیا ہیں؟ یہ مصرے ہیں۔ یہ عقد ہو رہا تھا، جنت میں جشن کا سما تھا، مناسب کی تقسیم تھی، حوریں جمع ہو گئیں، پالنے والے آج تو تیرے حجاب وحدت سے بھی خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ محمد کا عاقد ہے، میری جانب دیکھیے گئے پیچھے ہاتھ آپ بھی، سردی ایڈی نہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ، تھوڑے ہاتھ کھولے آ جائے، ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں میرے محمد کی شادی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم بھی تعریف کرو، جو جتنی خوبصورت بات کہے گا اسے محمد کی کنیزی میں دیا جائے گا۔ حضوروں کی 2 ٹولیاں بنی، تسنیم کے کنارے، ایک ادھر ایک ادھر۔ سوال و جواب ہے دونوں ٹولیوں کے۔ بسم اللہ جیو۔ سارا کچھ جڑا نا پنڈا چ نہ لے آؤ، کوئی شاید جنت وچ بھی رہنا، جنت چ رہن دیو، اتھوں دا ماحول ہی ٹھیک جائے۔ 2 ٹولیاں بنی، ایک سوالیہ ایک جوابیہ۔ پہلے اسے ڈولی نے کہا اليوم زواج النور بالنور، مبارک ہو آج نور کی شادی نور سے ہو رہی ہے۔ آج نور کی شادی دوسری ٹولی بولی اليوم زواج النور بالتنویر، آج نور کی شادی تنویر سے ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کو نور کہا، ملکہ کو تنویر کہا۔ نور نور ہوتا ہے،
تنویر وہ ہوتا ہے کہ جس سے نور صادر ہو، کیونکہ یہ حجاب تھی بطول کا، اسے اس لیے تنویر کہا گیا۔ ایک جملہ میں پھر کہنے لگا ہوں، ایک جملہ، اس کے بعد اگلا پھر مزاج ہوئے تو کہوں گا، ورنہ دو جملے تکمیل ذکر کے لیے مصائب کے۔ پہلی ٹولی بولی الشوم زواج القرآن بالتفسیر، آج قرآن کی شادی تفسیر سے ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک جملہ اپنی پسند کا کہہ کے تمام کرنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیو قرآن کی تفسیر سے جملہ اگر یہاں لکھا گیا تکمیل ہو جائے گی۔ پہلی ٹولی بولی انہوں نے کہا الشوم زواج ظہور ہی بیگیاب ہی، مبارک ہو آج تیری غیبت کی شادی تیرے ظہور سے ہو رہی ہے۔ ایک اور بھی سن لو، الیوم زواج ذاتہ بے حجاب ہی، مبارک ہو آج ذات کی شادی حجاب سے ہو رہی ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ پھر صحیح۔ عزت جو بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مقام سن لیا آپ نے، پھر جو امت نے ستم کیے، لوگوں نے بدلے لیے ہیں گن گن کے اس قبیلے سے۔ وہ جو حسد میں نسل در نسل مبتلا تھے، پھر انہوں نے گن گن کے قرض چکائے۔ سید و شہداء امام علی مقام، اب وقت بھی نہیں ہے، میں طویل بھی نہیں کروں گا، مولا کے بہترین منظور نظر مداخانہ نسوائی تشریف فرمائے، میں ان کو زیادہ انتظار نہیں کروانے لگا۔ کائنات کا بہت بڑا مظلوم ہے شبیر، جس کے بارے میں ہر صاحب مدخل نے لکھا ہے وَيُبْكِي عَلَيْهِ الْحَجْرُ وَالشَّجَرُ حَتَّى الْأَوْرَاقُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ حسین وہ مظلوم ہے جس پہ انسان روئے، حیوان روئے، پتھر روئے، سورج رویا، لیکن یہ بھی علماء مقاتل کا فیصلہ ہے کہ دو مظلوم ایسے ہیں جن پہ شبیر دھاڑے مار کے رویا، اور یہ دونوں مظلوم بہن بھائی ہیں۔ ایک کا نام اصغر ہے اور ایک اسی شہزادے کی 4 سال کی بطول بہن ہے۔ مصائب کوئی پتھر نہیں ہوتا، مصائب کی نفاست تو لفظوں میں چھپی ہوتی ہے، تو ہمیں بس سلسلہ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ علامہ تنکابانی کہتے کہ جب شہزادہ علی اصغر کو دفن کرنے لگے نا، بکا بکا ان آلیا حتی یتعمق نفسہ، کہتے اتنا روئے شبیر جب اصغر کے چہرے پہ خاک ڈالی، حتی یتعمق نفسہ، روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے نا، کہتے اتنا روئے شبیر کے ہچکی بن گئی، کنات کے پیچھے بہن کھڑی تھی، رو کے کہتے شبیر تو نہ رو، میں شام تک روٹی رہوں گی، تو روتا ہے تیرے دشمن ہنستے ہیں۔ اور دوسرا مظلوم پاک بی بی، اتنی محبت تھی باپ بیٹی کی، نیزے پہ شبیر کا سر تھا کہ میں شیخ کریم شیخ عبدالحمید مہاجر کی روایت پڑھنے لگا ہوں، کہتے سر تھا نیزے پہ، اور میں یہ پرانے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں یہاں پوریا لفظ ہی نہیں بول سکتا، میں اشارے میں سادات سے
نرم دل مومنین سے معافی مانگ کے کہتے تھے اتنی محبت تھی مشا سکینہ بنت الحسین ورا وہ کہتے ہیں جب یہ قافلہ چلتا نا جدھر جدھر سکینہ مڑتی ادھر شبیر کا سر مڑ جاتا. میں نے کہا جس کے لیے میں نے معافی مانگی ہے کہتے جدھر یہ 4 سالہ بدول شبیر کا سر نیزے پہ جو اولاد والے بیٹھے ہو پتھر تو کسی کے سینے میں نہیں جس کا تعلق جس مرتبہ فکر سے ہے کہتے ایک مقام ایسا آیا میں یہ اس جملے کے لیے ہاتھ جوڑے تھے دل دکھے شبیر کا چھوٹا سا مدہ سمجھ کے نوکر سمجھ کے معاف کرنا کہتے ایک ایسا مقام آیا کہ بھیڑ بڑھ گئی عصمت کا قرآن شام میں زمین پہ گرا. میں اسی کے لیے ہاتھ جوڑے تھے بس یہی کہہ سکتا ہوں شبیر کے دل کا تعویذ زمین بوس ہوا مجمع بڑھ گیا شبیر کی نظر بیٹی سے اوجھل ہوئی. علامہ شیخ کہتے ہیں وہ بتاؤ الاؤ پہ سناؤ نہیں شبیر کی آنکھیں نیزے پہ برسنا شروع ہوئی. بہن کی نظر پڑی پورا رو شبیر روتا کیوں ہے کہا زینب مجھے سکینہ بس یہ آخری جملے سمجھ لینا. دو روایتیں ہیں ایک ہے باب الصاد ایک روایت ہے باب توما عیسائیوں والا دروازہ تھی. یہ دونوں روایات ہیں ادھر سے قافلہ آیا یا باب الصاد سے قریب آیا قافلہ شبیر مولا کے سر والا نیزہ ایک ستون کے ساتھ کھڑا کیا گیا. 4 سالہ بی بی نے زخمی آنکھوں سے سجاد کو دیکھا. سجاد اجازت ہے میں بابا سے کچھ دکھ بیان کروں. فرمایا سکینہ کر لو بابا سے بات بس اتنی دیر باتیں کرنا جتنے زخم میری پشت پہ برداشت کر سکو. میں نے کیونکہ مصعب کا تعلق کے ساتھ ہے میں نے توہین نہیں کرنا. یہ آخری جملہ ہے. بی بی کا ایک نوحہ ہے 2 مصرے ہیں صرف میں نے 2 پڑھنے ہیں. چلتے چلتے بابا کے سر کے قریب آئی. یتیمان علم کہتے ہیں کہ شعراء کی باتیں ہیں لوگوں نے تخیل میں باتیں کی ہیں. یہ غریب کی بیٹی کا نوحہ ہے کسی کا تخیل نہیں. میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں. بابا کو دیکھا میزوں پہ سوار بابا کانٹوں پہ ننگے پاؤں چلنے والی بیٹی کا سلام. میں پہلا مصرع کہنے لگا ہوں جو ماتوی ہے وہ ضرور معلوم کریں گے. سکینہ بابا کا سلام بھی قبول کر. سکینہ سنا میری سینے کی تسکین کیسا گزرا. بابا جتنا بھی گزرا حمد میں گزرا جتنا بھی گزرا تیری یاد میں گزرا. بابا اب دل چاہ رہا ہے تجھے کچھ دکھ بتاؤں. اگر مصرع پہلا سمجھ میں آ گیا زندگی بھر ماتم کے لیے یہی کافی ہے. سکینہ بتاؤ میری لاڈلی پہلا مصرع ابھی آرے نہیں قد بیضت شعری و نقضت ظہری. میں نے پہلے کہا ہے کسی کا تخیل نہیں. شبیر کی بیٹی کا نوحہ ہے ابھی آرے نہیں قد بیضت شعری و نقضت ظہری. بابا دیکھنا 4 سالوں میں میرے بال سفید ہو گئے میری کمر دادی زہرا کی طرح جھک گئی. دوسرا مصرع گائے تو مرد بھی ہو ابھی ان شبر یضرب علی خدی و وجہی ابا باقی سجاد. بابا تمہارے سے شریعت ہے. بابا دکھ یہ نہیں شمر تو ماچے مارتا ہے. بابا تو جانتا ہے بہنوں کو بھائیوں کے سامنے